دوستو حسبناللہ و نعم الوکیل، حسبناللہ و نعم الوکیل ضرور آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان بے شمار فوائد میں سے 6 بڑے فائدے یہ ہیں۔ نمبر 1، خوف اور پریشانی سے نجات۔ جب انسان پر کوئی مسئلہ یا کوئی خوف کی حالت ہو تو یہ ذکر کرنا چاہیے۔ یہ ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ذکر کرنے سے اطمینان فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ نمبر 2 فائدہ، اعتماد اور یقین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد بڑھ جاتا ہے اور دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر مسئلے کا حل ہے، یعنی کہ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرے گے وہ اللہ ہی کرے گے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 فائدہ، دشمنوں سے حفاظت۔ جب دشمن یا برے حالات کا سامنا ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور دشمنوں کے خلاف قوت عطا فرماتا ہے۔ دشمنوں کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رعب اور دبدبا ڈال دیتا ہے۔ نمبر 4 فائدہ، مشکلات میں آسانی۔ جب انسان کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو اس وقت بندے کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات سے نکال دیتا ہے اور ہمارے لیے آسانی کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5 فائدہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ذکر بندے کی روزی میں برکت کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اس ذکر کو کرنے سے۔ نمبر 6 فائدہ، صبر و تحمل میں اضافہ۔ یہ ذکر دل کو مضبوط بناتا ہے، صبر کرنے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کریں، اس لیے کہ یہ انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جس وقت ان کو ڈالا گیا اس ذکر کو کیا، اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا اور اس ذکر کو پڑھا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ ذکر سکھایا کہ جب تمہارے اوپر مشکل حالات آ جائے تو ان مشکل حالات کے اندر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کیا کرو، مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ دوستو ہم نے حال ہی میں بہت سارے ویڈیوز سنے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ جس وقت غزہ کے اندر فلسطین میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ترانے گونج رہے ہیں، دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذکر کو لازماً پڑھیں، اور خصوصاً ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کریں۔ دوستو اس ذکر کو کس طریقے سے کیا جائے، کتنی عدد میں کتنی بار پڑھا جائے اور کس وقت پڑھا جائے، آئیے اس کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات کہ جس وقت ہم کو مشکل پیش آئے تو ہماری زبان پر فوراً آنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آئیے اس کا معنی کو بھی ہم جانتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ جو مومن بندہ جب اس ذکر کو کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کے جانب سے ایک قلبی سکون عطا کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ آ جاتا ہے کہ بے شک اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کے اوپر بہت مشکلات آ چکی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کریں۔ تیسرا ذکر اس کا یہ ہے کہ آپ پر اگر کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی پریشانیاں نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبح شام اللہ کا یہ پیارا سا کلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل صبح شام آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کلام کو پڑھنے سے، اس ذکر کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مشکلات سے دور رکھے گا، پریشانیوں سے اللہ آپ کو دور رکھے گا، آپ پر کبھی پریشانیاں اور مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ دوستو یہ جو ذکر ہے یہ قرآنی ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جنگ کے میدان میں یہ ترانہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ اس کو صرف 10 مرتبہ پڑھیے، آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ آپ ضرور اس ذکر کو آزمائیے اور اس ذکر کو پابندی سے کرتے رہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں اپنے مستورات کو، ماں بہن کو ضرور بتائیے تاکہ وہ اس ذکر کو کرنے والے بنے، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست اور رشتہ داروں کے اندر، خاندان والوں میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔